سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جمع کر لی جاتی ہے اور اس کو دھیرے دھیرے 150 کر کے چھوٹا موٹا جو آنکڑا ہے اس میں خرچ کر دیا جاتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے خاندانوں میں سونا چاندی اتنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مناسب مقدار میں نکلتی ہے۔ تو ایک بنیادی طور سے ایک حدیث آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کسی مسلمان کا قدم ہل نہیں پائے گا جب تک اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اسی میں سے ایک سوال ہے عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا اس کے مال کے بارے میں کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ بنیادی طور سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کمانے کے ذرائع تو استعمال کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کے، لیکن خرچ کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ آپ کو کمانا بھی حلال طریقے سے ہے، اور اس مال میں سے زکوٰۃ یا صدقہ جو نکالتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو ہی دینا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ ان کو دینے سے پہلے آپ پرکھ لیں، سوچ لیں کہ آپ کے مال کا غلط استعمال تو نہیں ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسہ زکوٰۃ کا نکالتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ نکالتا ہے، لیکن جان چھڑانے کے لیے وہ فقراء مساکین کو بغیر تحقیق کے پکڑاتا چلا جاتا ہے۔ اب جو آدمی لے کر کے اس سے زکوٰۃ کا مال جا رہا ہے، اس میں سے کوئی ایسا ہے جو اسی پیسے سے سگریٹ خریدتا ہے، بیڑی خرید کر کے چند منٹوں کے اندر پھونک کر کے پھینک دیتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اور سب سے مبارک عمل، سب سے بہتر مصرف زکوٰۃ کی رقم کا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بذات خود تحقیق کریں کہ کون سے فقراء اور مساکین ہیں جن کے گھرانوں کے اندر دوا علاج اور کھانے پینے کی تنگی ہے، ان کے گھرانوں میں دوا علاج کا کھانے پینے کا نظم کریں۔ یہ ایک بنیادی مصرف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لوگوں کے بارے میں جائزہ لینا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، جو مستحق ہے اس کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی یا صدقے کی رقم کا ایک بنیادی مصرف نئی نسل کی اسلامی تعلیم ہو سکتا ہے۔ جو بچے اور بچیاں اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خالص اسلامی تعلیم، اور ان کے پاس تعلیم کے حصول کے امکانات نہیں ہیں، تو آپ اگر اپنے ان مصاریف کے ذریعے، اس خرچ کے ذریعے بچوں کی تعلیم کی کفالت کرتے ہیں، تو وہ بچہ بڑا ہو کر کے دین کی خدمت کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو بہرحال خرچ کرنے میں ہمیں سوچ سمجھ کر کے، ٹھوک پرکھ کر کے اس بات کا اندازہ کرنا ہے کہ حلال کمائی ہم کمائیں اور صحیح جگہ پر اس کو خرچ کریں، تبھی جا کر کے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہوگی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بناوٹی طریقے سے زکوٰۃ وصول رہے ہیں، فرضی طریقے سے، فرضی واڑہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے مسکین اور فقیر بن کر کے آئیں گے، اور آپ اپنی زکوٰۃ جان چھڑانے کے لیے ان کے ہاتھ میں ڈال دیں گے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں، کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی بچے کی کفالت کے لیے بھی اگر آپ دیتے ہیں تو آپ وہاں بھی تحقیق کریں کہ وہاں صحیح استعمال کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ مال آپ کا ہے۔ قیامت میں آپ سے اس مال کے بارے میں یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔